افغان سرحد سے بھارتی حمایت یافتہ خوارج کی درندازی کی کوشش ناکام، یوب کے سرحدی علاقے سنبازا میں سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی، 33 دہشت گرد جہنم واصل، اسلحہ و گولہ بارود کا بڑا ذخیرہ برآمد، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے، کامیاب کارروائی پر صدر مملکت اور وزیر اعظم کی سیکیورٹی فورسز کی پذیرائی۔ اسرائیل کا ایک اور جنگی جرم، غزہ پر مکمل قبضے کا گھناؤنا منصوبہ بے نقاب، اسرائیلی کابینہ نے غزہ پر فوجی قبضے کی منظوری دے دی، غزہ پر کنٹرول کے لیے 4 ڈویژن صہیونی فوج تعینات کیے جانے کا امکان، غزہ کے رہائشیوں کو جنوب کی جانب منتقل کیا جائے گا، اسرائیلی فیصلے کے خلاف فلسطین کا سلامتی کونسل سے رجوع کا فیصلہ، اسلامی تعاون تنظیم اور عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس بلانے کی اپیل، اسرائیل کو غزہ کی پٹی پر قبضے سے روکا جائے، امریکی صدر مداخلت کریں اور امن قائم کرنے کا وعدہ پورا کریں، فلسطینی صدارتی ترجمان۔ پاکستان آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کا حامی، غزہ شہر پر قبضے کے صہیونی منصوبے کی شدید مذمت، اسرائیلی کابینہ کا فیصلہ غزہ میں جاری تباہ کن جنگ میں خطرناک اضافے کے مترادف ہے، فلسطین پر غیر قانونی قبضہ برقرار رہنے تک امن خواب ہی رہے گا، عالمی برادری غزہ میں اسرائیل کی بلا جواز جارحیت فوری رکوائے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا اسرائیلی کابینہ کے فیصلے پر رد عمل۔ یو این سیکرٹری جنرل کی غزہ پر کنٹرول سنبھالنے کے اسرائیلی حکومت کے فیصلے کی شدید مذمت، اسرائیلی حکومت کا فیصلہ بحرانی صورتحال میں خطرناک اضافہ، دو ریاستی حل کے بغیر اس تنازع کا کوئی پائیدار حل ممکن نہیں، غزہ فلسطینی ریاست کا بنیادی حصہ ہے جسے جدا نہیں کیا جا سکتا، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس۔ اقوام متحدہ نے بھی غزہ پر قبضے کا اسرائیلی منصوبہ مسترد کر دیا، غزہ پر فلسطینی عوام کا حق ہے، فلسطینیوں کو حق خود ارادی دیا جائے، غزہ پر قبضے کا صہیونی اقدام بین الاقوامی قوانین کے منافی ہے، سعودی عرب، ترکی، چین، برطانیہ، آسٹریلیا سمیت مختلف ملکوں کی غزہ پر قبضے کے اسرائیلی منصوبے کی شدید مذمت، سخت تشویش کا اظہار، فوری جنگ بندی کا مطالبہ، غزہ پر قبضے کے اعلان کے بعد جرمنی کا اسرائیل کو فوری ساز و سامان برآمد کرنے سے روکنے کا فیصلہ۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان امن معاہدہ طے پا گیا، آج تاریخی دن ہے، امن کے لیے نیا راستہ کھلا ہے، دونوں ملکوں کے لیڈروں نے جنگ نہ لڑنے کی یقین دہانی کرائی، دونوں ملک تجارت اور معیشت کو ترجیح دیں گے، جنگیں نہیں، امن اور تجارت چاہتا ہوں، صدر ٹرمپ کے آذربائیجان کے صدر اور آرمینیا کے وزیر اعظم کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں ایک بار پھر بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کا تذکرہ، آذربائیجان اور آرمینیا کے سربراہان کا نوبل پیس کمیٹی سے صدر ٹرمپ کو نوبل امن انعام دینے کا مطالبہ۔ پاکستان کا آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان تاریخی امن معاہدے کا خیر مقدم، یہ سنگ میل اہمیت کا حامل معاہدہ ہے، جنوبی قفقاز میں امن، استحکام اور تعاون کے ایک نئے دور کا آغاز ہے، ہم صدر الہام علیوف اور آذربائیجان کے عوام کو اس تاریخی معاہدے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، پاکستان ہمیشہ برادر ملک آذربائیجان کے شانہ بشانہ کھڑا رہا ہے اور اس تاریخی موقع پر بھی ان کے ساتھ ہے، وزیر اعظم کا ایکس پر پیغام۔ بھارت پر امریکی ٹیرف میں مزید اضافہ، امریکہ اور بھارت کے تعلقات شدید سرد مہری کا شکار، بھارت کے ساتھ تجارتی معاہدہ نہیں ہوگا، صدر ٹرمپ کے صاف انکار نے فاشسٹ مودی کی امیدوں پر پانی پھیر دیا، رد عمل میں بھارتی وزیر دفاع کا طے شدہ دورہ امریکہ بھی منسوخ، مودی سرکار نے امریکہ کے ساتھ جدید ترین لڑاکا طیاروں، فوجی گاڑیوں اور میزائلوں کی خریداری کے تمام معاہدے معطل کر دیے۔ فاشسٹ مودی کا جنگی جنون خطے کو ایک بار پھر جنگ میں دھکیلنے کی تیاریوں میں مصروف، نئے جنگی ہتھیاروں کی خریداری، بھارتی وزارت دفاع کی 87 ہیوی ڈیوٹی مسلح ڈرونز اور 110 سے زائد برہموس سپر سونک کروز میزائل کی خریداری کی منظوری، مہلک ہتھیاروں کا مجموعہ تشکیل دینا، مودی سرکار کی آپریشن تیاریوں میں ناکامی کا اعتراف، پاکستان نے عظیم کامیابی سے ثابت کیا کہ کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ 3 ارب 80 کروڑ ڈالر کی آئی ٹی برآمدات کے ہدف کا حصول خوشائند، وزیر اعظم کی آئی ٹی برآمدات 30 ارب ڈالر تک لے جانے کے لیے لاہے عمل پیش کرنے کی ہدایت، ڈیجیٹائزیشن کے ذریعے معیشت کی ترقی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں، این آئی ٹی بی کے بنیادی ڈھانچے کی تنظیم نو کے ساتھ مارکیٹ سے بہترین افرادی قوت بھرتی کی جائے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क में सियाहत के फ़रोग के लिए जदीद लाहे अमल जल्द तश्कील देने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर में सयाहों को राग़िब करने के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर, आसान सफ़र और आला मयार की जदीद सफरी सहूलतें मुहैया करना ज़रूरी है। बेहतरीन मयार के होटल्स, रिजॉर्ट्स, तफरीही मकामात पर सहूलतों के हवाले से हिकमत अमली बनाई जाए। सियाहती मकामात में नई तामीरात और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से मौसमियाती तब्दीली का पहलू मलहूज़ खातिर रखा जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। वज़ीर आज़म से उनके कज़न मियाँ शाहिद शफ़ी के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत, मरहूम के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मरहूम शाहिद शफ़ी के बड़े भाई जावेद शफ़ी से भी टेलीफोनिक रब्ता ताज़ियत का इज़हार किया। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ से वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बाजौड़ में खारजियों का झूठ बेनकाब, कबाइल और खवारिज से मुतल्लिक दानिस्ता इबहाम पैदा करने की कोशिश। खवारिज बाजौड़ में दहशतगर्दाना और मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलविस है। सूबाई हुकूमत और सिक्योरिटी हुकाम ने मामले के हल के लिए कबाइल के सामने 3 निकात रखे। किसी भी तरह की मुसल्लह कार्रवाई का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है। खवारिज और उनके सहूलतकारों के साथ हुकूमती सतह पर बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। सिक्योरिटी ज़राए। मार्काए हक में तारीखी फतह ने जश्न आज़ादी की खुशियां दोबाला कर दी। यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर, जोश व जज्बा दीदनी। कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना वतन अजीज़ को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए पुरज़्म। हुंजा में ग्लेशियर्स तेजी से पिघलने लगे। दरियाओं में पानी की सतह बुलंद, तेज बहाव की वजह से दरिया किनारे ज़मीनें और घर शदीद मुतासिर। सड़क के कटाव की वजह से हुंजा और सोस्त का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सैलाब से सैकड़ों कनाल, ज़रई अराजी, बागात और दरख्त तबाह। और पहला वनडे वेस्ट इंडीज़ को पाकिस्तान के हाथों 5 विकेटों से शिकस्त। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बरतरी। 281 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर 49वें ओवर में हासिल। हसन नवाज 63, कप्तान मोहम्मद रिजवान के 53 और बाबर आजम के 47 रन। मैच वीडियो स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। That's a winning moment. Pakistan secures a 5-wicket win in the first match. It's been a अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं शाहिद नसीम और आप मुलाहिज़ा कर रहे थे अहम खबरें। फिल वक्त इतना ही। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।